Assalamu alaikum, this is Advocate Salar Javed Khan Daulatzi and you're watching my YouTube channel Legal Issues and Law. ہمیشہ کی طرح ہم لا کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ میری ویڈیو میں آگے جائیں آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ڈیٹیل ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج ہم کچھ بات کرنے لگے ہیں 164 CRPC کے حوالے سے کہ 164 بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ اکثر آپ نے عدالتوں میں جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں یا جن لوگوں کے کیسز عدالت میں پڑھتے ہیں سنتے ہوں گے جی 164 کا بیان کروائے۔ بیسیکلی 164 کا بیان ہوتا کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، کہاں اس کا استعمال ہوتا ہے اور کیسے کروایا جاتا ہے یہ بیان۔ آج ہم اس حوالے سے کچھ بات کرنے لگے ہیں۔ CRPC میں 164 مینز کنفیشن، کہ اگر کوئی شخص اپنا اقبال جرم کرنا چاہتا ہے یا کوئی کنفیشنل سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ مجسٹریٹ کے پاس آ کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیتا ہے۔ بیسیکلی کنفیشن جو ہے یہ صرف مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے وہ اپلیکیبل ہے، اس سٹیٹمنٹ کی ویلیو ہے جو 164 کے بیان کے تھرو ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص سے کوئی جرم ہو گیا ہے تو وہ ڈائریکٹلی مجسٹریٹ کے پاس جا کے اقبال جرم کر لیتا ہے یا مان جاتا ہے جی میرے سے یہ غلطی اس طرح ہوئی ہے۔ جو بیان وہ مجسٹریٹ کے سامنے دے گا اس بیان کی ویلیو ہے۔ اگر وہ کسی اور کے سامنے بیان دیتا ہے، کسی اور کے سامنے کنفیس کرتا ہے، باہر پبلک میں کسی بندے کے سامنے مانتا ہے تو وہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہوگا، اس کی قانون میں کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ اس بیان کو مانا جائے گا۔ ایون کہ اگر کوئی شخص پولیس میں تھانے میں SHO کے سامنے، ASI کے سامنے، کہیں بھی کسی پولیس والے کے سامنے بھی اعتراف جرم کر لیتا ہے، اس کی بھی ویلیو نہیں ہے۔ قانون کے سامنے ویلیو وہ تب ہے جب آپ مجسٹریٹ کے سامنے جا کے اقبال جرم کرتے ہیں، کنفیشنل سٹیٹمنٹ لکھواتے ہیں، اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو ہم 164 کے بیان کہتے ہیں۔ اچھا جی، کیوں کروائی جاتی ہے 164 کی بیان؟ بیسیکلی قانون کے اندر تو یہ چیز اسی طرح بتائی گئی ہے کہ جی کوئی بندہ کنفیس کرنا چاہے، ماننا چاہے کہ جی میرے سے یہ جرم ہو گیا، لیکن آج کل زمانہ اس طرح کا نہیں ہے کہ لوگ آ کے ماننا چاہیں کہ جی یہ جرم میرے سے ہوا ہے۔ اس کا مین پرپز یہاں استعمال یہ کیا جاتا ہے کہ جس بندے نے پولیس ریمانڈ سے بچنا ہوتا ہے۔ پولیس ریمانڈ کیا ہوتی ہے؟ پولیس ریمانڈ یہ ہوتی ہے کہ جب پولیس مثال کے طور پہ کسی شخص نے چوری کی ہے، چوری کرنے کے بعد اب اس کے اوپر الزام ثابت تو نہیں ہو گیا، پولیس اپنی کسٹڈی میں اس کو رکھتی ہے۔ جتنا ٹائم پولیس نے اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھا وہ پولیس ریمانڈ ہوتا ہے۔ تو پولیس ریمانڈ سے بچنے کے لیے بندے کو شخص ہوتا ہے کہ جی میں ڈر ہوتا ہے کہ میں اگر پولیس کے ہاتھوں میں جاؤں گا تو میرے پہ تشدد ہوگا، تو میں اس تشدد سے بچنے سے بہتر ہے کہ بھائی میں مجسٹریٹ کے سامنے جا کے خود ہی مان لوں۔ چوری، ڈکیٹی، کسی بھی اس طرح کے معاملے میں جہاں پولیس ریمانڈ میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ شخص کنفیشنل سٹیٹمنٹ اپنی دے دیتا ہے اور مجسٹریٹ کے سامنے مان جاتا ہے کہ جرم میرے سے ہی ہوا ہے، تاکہ اس کو جوڈیشل کر دیا جائے سیدھا، اور جوڈیشل ہونے کے بعد بیل ہو سکتی ہے۔ اس لحاظ سے پولیس ریمانڈ سے بچنے کے لیے بھی اکثر اوقات لوگ کنفیشنل سٹیٹمنٹس کروا دیتے ہیں، اور کنفیشنل سٹیٹمنٹ مدعی بھی دے سکتا ہے، ملزم بھی دے سکتا ہے، گواہان بھی دے سکتے ہیں۔ تو جہاں مدعی دے گا کنفیشنل سٹیٹمنٹ یا گواہان دیں گے تو جس ملزم کے اوپر وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اس کا پورا رائٹ ہوتا ہے، پورا حق ہوتا ہے کہ وہ جا کے اس کے خلاف کراس بھی کر سکتا ہے، کہ اس چیز کو ڈٹرمائن کر سکے کہ ایکچولی جو شخص اس کے خلاف کنفیشنل سٹیٹمنٹ دینے آ رہا ہے اس کا پرپز کیا ہے، وہ صحیح سٹیٹمنٹ بھی دے رہا ہے یا اس کے خلاف غلط سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، وہ اس کو رائٹ ہے کہ وہ اس کے خلاف کراس کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو ہے، جب وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ مجسٹریٹ کے سامنے کی جائے گی تو اس کی بہت ویلیو ہے، خاص طور پہ آگے ٹرائل میں۔ جب کیس ٹرائل میں جائے گا تو آپ کا سارا کیس جو ہے وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی وجہ سے آگے موو کرے گا، وہ آپ کا کیس آپ کے حق میں بھی آ سکتا ہے، آپ کے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے اعتراف جرم کر لی ہے اور آگے بھی جا کے اس پہ قائم ہے تو ظاہری سی بات ہے آپ کو آپ کے کیے جرم کی سزا ملے گی، سزا میں کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بعد میں وہ شخص جس نے کنفیشن کیا بھی ہوتا ہے تو وہ بعد میں جا کے اپنی سٹیٹمنٹ سے پھر سکتا ہے، اور اسے کہتے ہیں ریٹریکٹنگ سٹیٹمنٹ۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جا کے پولیس کے سامنے بیان دے دیتا ہے کہ جی میں نے واقعی 50 لاکھ روپے کی چوری کی تھی، مجسٹریٹ کے سامنے جا کے بیان دیتا ہے کہ میں نے اتنے لاکھ کی، 50 لاکھ کی، جو بھی اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، جس کی کنفیشن کے لیے وہ پہلے گیا تھا، جو کنفیس اس نے کیا تھا کہ میں نے اتنے لاکھ کی یا اتنے کی، جو بھی معاملہ ہے اس کی میں نے چوری کی تھی، ہو گیا، کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہو گئی، ٹرائل میں چلے گئے۔ جب آپ ٹرائل میں آتے ہیں تو آپ اپنی اسی سٹیٹمنٹ سے پھر جاتے ہیں،
کیسے پھر جاتے ہیں جی؟ آپ نے تو مجسٹریٹ کے سامنے جا کے اسٹیٹمنٹ دی ہے، تو آپ اپنے ہی بیان سے کیسے پھر سکتے ہیں؟ تو وہ شخص بعد میں جب اس کا ٹرائل چل رہا ہوگا وہاں بیان کر سکتا ہے کہ جی مجھے تو اس ٹائم پریشرائز کیا گیا تھا، میرے بھائی کو ان لوگوں نے اغوا کر لیا تھا یا میرے بچوں کو اغوا کر لیا تھا، جس کی وجہ سے میں مجبور تھا اور میں نے عدالت میں آ کے اس طرح کا بیان دے دیا۔ اس چیز کو عدالت ویریفائی کرے گی، اگر اس بات میں تصدیق ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، تو وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو اس نے پہلے دی تھی وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ضائع ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، اور پھر دوبارہ سا کیس ٹرائل جو ہے وہ اپنے ترتیب سے اپنے لحاظ سے چلے گا دوبارہ۔ لہٰذا کنفیشنل سٹیٹمنٹ بہت ویلیو رکھتی ہے، اس کی ایک بہت حیثیت ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ کا وجود اب آیا ہے، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، صحابہ کرام کے دور سے قانون کے اندر ایک حصہ ہے کہ اگر کوئی شخص اقبال جرم کرنا چاہتا ہے تو اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ بھائی تم آ کے اقبال جرم کر لو۔ اسی طرح ایک وقوع ہے، حضرت ماعز علیہ السلام جو کہ ایک صحابی تھے، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتاتے ہیں کہ جی میرے سے ایک غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گئی ہے، میرے سے گناہ سرزد ہو گیا، تو اس میں بتائیں مجھے اس کی سزا دی جائے۔ تو وہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ سائڈ پہ کر لیتے ہیں، ایسے شو کراتے ہیں کہ جس طرح میں نے اس کی بات سنی نہیں۔ پھر وہ سامنے سے آتا ہے، پھر وہ یہی بات کرتا ہے کہ میرے سے ایک گناہ ہو گیا تو مجھے اس کی سزا دی جائے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کا کرتے ہیں کہ اس کو شو کراتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اس کی بات نہیں سنی۔ لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ نے کسی کے گناہ پہ پردہ رکھا ہے تو اس کا گناہ کیوں اٹھایا جائے۔ لہٰذا کنفیشن جو ہے وہ آپ خود اگر اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہ کو مانتے ہیں، تو آپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ آپ مجسٹریٹ کے پاس جا کے اپنے گناہ کو کنفیس کر سکتے ہیں۔ اسے کنفیشنل سٹیٹمنٹ 164 کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی اور شخص کے آگے کنفیشن کریں گے تو وہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہوگا، جس کی قانون میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی، نہ عدالتیں اس کنفیشن کو مانیں گی۔ جو کنفیشن مانی جاتی ہے وہ 164 CRPC مجسٹریٹ کے سامنے مانی جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔